ذرا دس ریفرنس ہے مس. پوچھوں گا نا. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی بندر. کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے 12th کر لیا ہائر سیکنڈری اسکول کوٹی سے. اچھا مجھے بتاؤ یہ اسمبلی میں بھیجا کس نے تھا؟ ہم گئے تھے ایجوکیشن ٹور پہ. وہ ایجوکیشن ٹور کس نے کیا؟ وہ ایڈمنسٹریشن میں اور سوشل ویلفیئر میں. اس میں کیا کتنے بچے گئے تھے ڈوڈا سے؟ بہت سارے بچے گئے تھے ہر نہیں اسمبلی میں اس دن اسمبلی میں سبھی بچے گئے تھے جتنے بھی لڑکیاں کتنے تھے آپ؟ 60. اچھا 60 بچے وہاں پہ تھے. 3 شاید اس کانسٹیچوئنسی. سے زیادہ ہی. 3 کانسٹیچوئنسی. نہیں اور آپ کو کیا لگا تھا وہاں اسمبلی میں جب آپ پہلے گئے تھے؟ پہلے کیا فیل ہوا تھا؟ ہم گئے تھے نا اندر تو وہاں پہ مطلب سب تھے تو آپ نہیں تھے تو مجھے برا فیل ہوا. پھر جب ہم باہر آئے وہاں پہ دوسرے MLAs آئے تو انہوں نے مطلب ہماری کانسٹیچوئنسی کی بات ہی نہیں کی تھی وہاں پہ. تو پھر مجھے برا لگا تو مجھے رونا آ گیا. تو پھر نہیں آپ نے بولنا تھا نا. آپ نے جو بھی بولا بہت اچھا بولا. اگر میں وہاں پہ ہوتا شاید اتنی باتیں نہیں کرتا. یہ بہت اچھا کام کیا. میں جیل کے اندر تھا. آپ نے عوام کی رہنمائی وہاں پہ جا کر. لیکن انہیں رویا بھی بہت. یہی تو اچھا ہے. نہیں رونے کی بات الگ نہیں ہے لیکن جو انہوں نے باتیں وہاں پر کی ہے وہ ایک بہت اچھا میسج ہے. میرا کام کر کے آئی ہے نا. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ بدلاؤ آئے, لیڈر بنے. کیونکہ وہاں باقی لڑکیاں بولنے سے شرما رہی تھیں. آپ نے دیکھا وہاں اسمبلی کے اندر کیسے بات کرنی ہوتی. وہاں تو وہ ان کا طریقہ الگ رہتا لیکن ہمارا مقصد وہاں ایک منٹ کا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے نا. 1 منٹ جب لیڈر وہاں پہ بات کرتا ہے نا, جیسے اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے نا. اور جیسے بولتے ہیں نا ہمارے گاؤں کے اندر جب مثال ہوتی ہے دمن امکر لاش رپیج کا ہے نا, وہاں ایک لیڈر جو بھی ہوتا ہے نا اس کو لاکھ روپے کی بات کرنی ہی کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے پیسے لے رہا ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں نا گاؤں کے اندر لاش رپیج کا کرن, وہ تو مثال ہے لیکن وہاں اس اسمبلی کے اندر وہ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں اس کا. کیونکہ ایک منٹ کا لاکھ روپیہ خرچ وہاں پر ہوتا ہے. کئی لاکھ خرچ ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے لوگوں کی بہتری کے لیے. اور آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہاں ڈوڈا کی عوام کے لیے کیونکہ میں نہیں تھا وہ سپنا آپ نے پورا کیا. آنکھوں سے آنسو نکلے وہ تو ہمدردی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمت کی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حق کی آواز کو بلند کیا جائے اور بولنا چاہیے. کیونکہ اگر آج نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ ظالم کے ظلم سے ڈریں گے پھر کہاں جیئیں گے؟ وہ تو ایسے بھی مرا ہوتا ہے. جو ظالم کے ظلم سے ڈر کر سہ کر گھر میں بیٹھ جائے وہ زندہ نہیں, وہ مردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کام کیا. اب آگے سپنا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ ہمیں نیٹ کرنا نہیں. زندگی میں ایک مقصد تو ہونا چاہیے. دیکھیے ایک چلو بچپنے میں بچہ بولتا ہے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے جو اس کو, لیکن جب آپ 10ویں کلاس سے اوپر چلے جاؤ نا, 12th پار کر جاؤ, پھر بچے کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے. 12ویں سے پہلے وہ بولے ڈاکٹر واکٹر وہ تو شوق سے بولتا ہے لیکن 12ویں کے بعد وہ سمجھدار اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا مقصد اور منزل خود طے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جس کام کو کرنے میں مزہ آئے, جس میں من لگے, چاہے وہ درجے کا کام چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو, کام میں من لگنا چاہیے. خوشی خوشی وہ کام ہونا چاہیے. کام کرنے کا من, اس کام کو کرنا. زبردستی اب وہ ہے تو میں اس کا, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کام میں مزہ نہیں ہے, پیسہ ہے, پیسے کے لیے نہیں. جب بھی کام کرو عزت کے لیے کرو اور اپنے من کی بہتری کے لیے. اور جب آپ کسی کام کو من سے کرو گے اس میں خوبصورتی میں نکھار کھل آتا ہے. جیسے میں پالیٹکس میں ہوں, پتہ آپ میں یہ جو ہے نا یہ میں نے خود چنا تھا. گھر والوں نے کبھی نہیں چاہا تھا, انہوں نے پڑھایا میں کچھ ٹیچر بنوں کچھ اور بنوں, لیکن اس کام کو میں نے خود سے چنا تھا. اور اس کام کو کرنے میں اور ایسا کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. مزہ اس لیے کیونکہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور جب تک نہ میں کسی کو اچھا کام کر کے دوں یا کسی کا سہارا بنوں تب تک مجھے سکون نہیں آتا. 8 مہینے میں نے بہت مشکل میں بتائے ہے نا. لیکن جو آپ نے اسمبلی میں جا کر کام کیا, چلو وہ تو ایجوکیشن کے ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جن نے اس کو وہاں پر بھیجا اور آپ نے ڈوڈا کی عوام کی رہبری کی. اور یہاں ہر آدمی کو اپنی بات ایسے ہی رکھنی چاہیے ہے نا. آنکھوں سے آنسو تھے, چلو وہ تو وہاں پر میں نہیں تھا لیکن اگر ہوتا تو تب نہیں ہوتے ہے نا. چلو اب باقیوں نے رویا, آپ نہیں رویا, آپ نے رویا, اچھی بات ہے, لیکن اپنی بات بھی تو رکھی ہے نا.